اللہ بھی نرم ہے، حالانکہ تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے المتکبر، المتکبر تکبر کرنے والا، اور تکبر صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے، انسانوں کے لیے جائز ہے لیکن چند صورتیں۔ نمبر ایک، جب میدان کارزار سجا ہوا ہو، دشمن آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، اس وقت اگر کوئی مسلمانوں کی صفوں میں تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، کیونکہ یہاں تو جھکنے کا وقت نہیں ہے نا، یہاں تو اٹھنے کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میدان جنگ میں ایک مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور اس کے سر کے اوپر ایک لال رومال بندھا ہوا ہے، اور وہ متکبرانہ چال کے اندر اکڑتے ہوئے چل رہا ہے اور لوگوں کو مبارزت کی دعوت دیتا ہے، اگر کسی میں ہمت ہے، حوصلہ ہے تو آئے اپنی صفوں سے نکل کر اور میرا مقابلہ کر کے دکھائے۔ اور سینہ پھلا کر، کندھے ہلا ہلا کر اور اکڑ کی چال کے ساتھ وہ چلنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اللہ کو سوائے اس جگہ کے کہیں پر پسند نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ کافروں کے مقابلے میں اکڑ کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جرأت اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا انہیں للکار رہا ہے۔ بس یہاں پر تو جائز ہے۔ ایک اور جگہ بھی ہے، جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف میں بھی وہ بھی ایک خاص وقت تھا کہ جب مہاجرین نے ہجرت کر لی اور مدینہ چلے گئے، جب عمرے کے لیے آئے، آپ نے بڑا واقعہ سنا ہے کہ پھر اجازت نہیں ملی، پھر واپس چلے گئے، پھر آئندہ سال آئے اور بہت ساری شرطوں کے ساتھ کہ ہتھیار نہ لے کر آئیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آئے انہوں نے طواف شروع کرا تو مدینہ کے اندر ایک وبا تھی، ایک بیماری تھی جو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ختم ہو گئی تھی۔ بخار تھا بڑا خطرناک قسم کا۔ تو وہاں پر جتنے بھی مہاجرین تھے مدینے میں تو وہ بخار کا شکار ہو گئے۔ ابو بکر صدیق بھی بڑے شدید بخار میں رہا کرتے تھے۔ تو جب وہ آئے عمرے کے لیے طواف شروع کیا تو کچھ جسم نحیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے۔ تو وہ مشرکین مکہ جو کعبہ کی آس پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا دیکھو ان کو تو مدینے کی آب و ہوا نے توڑ کے رکھ دیا۔ جب تک مکہ میں تھے بڑے صحت مند، اور اب مدینے سے آئے ہیں، دیکھو تو صحیح ہمارے ان مکی ساتھیوں کو، ان کو تو مدینے کی آب و ہوا نے، بیماریوں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، دم ہی نہیں ہے ان کے اندر چلنے کا۔ اللہ نے وحی بھیجی نبی کی طرف، اپنے صحابہ سے کہیے کہ اپنے 7 چکروں میں سے 4 چکر جو ہیں وہ رمل کے ساتھ۔ رمل کیا ہے کہ اپنا سیدھا جو بازو ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے، اپنے طواف کی چادر سیدھے بازو کی بغل سے نکالیں اور سیدھا مونڈھا جو ہے وہ شولڈر اسے ننگا رکھیں، اور پھر جس طرح ایک پہلوان چلتا ہے کوہنیاں ہلا کر، کندھے اچکا کر، اس طرح اس چال کے ساتھ 4 چکر اس طرح کاٹیں تاکہ مشرکین مکہ دیکھیں کہ ان کو مدینے کی آب و ہوا نے مارا نہیں ہے، یہ تو بڑے بازوؤں کو ہلاتے ہوئے، بڑی قوت کا اظہار کرتے ہوئے اور پہلوانوں کی طرح چل رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی شریعت نے اجازت دی، لیکن اس کے علاوہ تکبر کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بس کل مختال، مختال یہ اسم فاعل ہے باب افتعال سے، خا یا لام، جو اپنے خیال میں، مختال کہتے ہیں جو اپنے خیال میں بہت بڑا ہو، اپنے خیال میں، حالانکہ ہے نہیں وہ بڑا، اسے کہتے ہیں مختال۔ اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق بہت بڑا ہے، اللہ ایسے متکبر کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا الکبریاء ردائی من نازعنی فی ردائی فقد قسمتہ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا الا اخبرکم، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں، کیا تم کو میں خبر نہ دوں
بمن یحرم علی النار وتحرم علیہ النار. ایسا آدمی کہ جس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا ہو، جس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا جہنم میں ڈالا جانا حرام ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو اور دوسرے انداز میں سمجھاتے ہوئے فرمایا وَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارِ. کیا میں ایسا آدمی نہ بتاؤں جس کا جہنم کے اندر جانا حرام ہے، جو جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے. یعنی حرمت دونوں طرف.